اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الملک، بادشاہ نے کہا، یہ پوری سلطنت کا بادشاہ تھا۔ اس نے کہا، ایک تو نا عزیز مصر، وہ تو کوئی وزیر تھا جس کی بیوی سا معاملہ بنا تھا، اور یہ تھا بڑا بادشاہ پورے علاقے کا، پوری سلطنت کا بادشاہ تھا۔ اس نے کہا، انی ارا، بشک میں دیکھتا ہوں، 7 بقرات، 7 گائے، سمان موٹی، یاکلہن، کھا رہی ہیں ان موٹی کو، 7 عجاف، 7 دبلی، 7 دبلی ان موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں، و7 سنبلات، اور 7 بالیاں سٹے، خضر، سبز، یہ بھی میں دیکھتا ہوں خواب میں، و اخرى یابسات، اور دوسرے خشک، یعنی میں نے 7 موٹی گائیاں دیکھی ہیں جن کو پتلی کھا رہی ہیں، اور 7 سٹے جو سبز ہیں اور دوسرے خشک ہیں۔ اب لوگ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں 7 سٹے جو ہیں وہ 7 یعنی جو سبز سٹے تھے ان کو کھا رہے تھے، ان کے اوپر لپٹ رہے تھے، یہ صحیح نہیں ہے۔ بس یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، یہاں بس یہی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ بادشاہ کی تعبیر یہ ہے، بادشاہ کی خواب یہ ہے کہ 7 موٹی گائے ہیں جن کو دبلی کھا رہی ہیں، اور 7 موٹے ہرے سٹے ہیں، اور 7 خشک ہیں۔ بھائی اتنا ہی خواب ہے، یعنی ایک خواب میں دو چیزیں بیان کر دی گئیں۔ یا ایھا الملأ، اے بادشاہو، اے سردارو، یا اے خواب جاننے والو، افتونی فی رؤیای، بتاؤ مجھے میرے خواب کے بارے میں، مجھے میرے خواب کے بارے میں تعبیر بتاؤ۔ ان کنتم للرؤیا تعبرون، اگر تم خوابوں کی تعبیر جانتے ہو، اگر تم خواب کی تعبیر جانتے ہو، ان کنتم للرؤیا، اگر تم خواب کی تعبیر کرتے ہو، تم خواب کی تعبیر کرتے ہو تو مجھے خواب کی تعبیر بتاؤ۔ قالوا، انہوں نے کہا، حالانکہ یہ خواب بالکل صحیح تھا لیکن ان کو سمجھ نہیں آئی، تو انہوں نے کہا، اضغاث احلام، پریشان کرنے والے خوابوں کی باتیں ہیں۔ احلام خوابوں کی باتیں، اضغاث پریشان کرنے والی۔ پتہ ہے کہتے ہیں اضغاث کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اضغاث کا معنی ہوتا ہے اگر ہم زمین سے گھاس کا مٹھا اٹھائیں تو اس میں ملی جلی گھاس ہوتی ہے، اچھی بھی ہوتی ہے، ہلکی بھی ہوتی ہے، خشک بھی ہوتی ہے، اور مٹی وغیرہ لگی ہوتی ہے، تو یہ پریشان کرنے والی، مطلب خاص صاف نہیں ہے، تو یہ صاف باتیں نہیں ہیں، یہ پریشان کرنے والی باتیں ہیں۔ وما نحن، اور نہیں ہم، نحن کا معنی ہوتا ہے ہم، آنا کا معنی ہوتا ہے میں، نحن کا معنی ہم، انت کا معنی تو، انتم کا معنی تم، نحن کا معنی ہم، یہ یاد رکھیں۔ اور نہیں ہم بتاویل الاحلام، خوابوں کی تعبیر، بعالم، جاننے والے۔ ویسے یہ بڑے بنے پھرتے تھے خوابوں کی تعبیر، لیکن جب اصل خواب حقیقت کو بیان کرنے کے لیے باری آئی تو کہتے ہیں ہم خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے، پراگندہ اور پریشان کرنے والی باتوں کے خواب ہیں۔ وقال الذی، اور کہا اس شخص نے، نجا منہما، جو ان دونوں میں سے نجات پا گیا تھا۔ اس جگہ پر جو بندہ بچ گیا تھا، رہا ہو گیا تھا، جو پہلے 2 بندے جیل میں تھے، پچھلے رکوع میں ہم نے پڑھا ہے، تو اس میں سے ایک نے کہا، وذکر، اور اس کو یاد آیا، بعد امتن، کچھ عرصے کے بعد، امتن کا معنی وقت بھی ہوتا ہے، وقت کے بعد اس کو یاد آیا، اس نے کہا، انا انبئکم بتاویلہ، میں تم کو خبر دوں گا اس کی تعبیر کی، اس کی حقیقت کی تم کو میں خبر بتاتا ہوں۔ یہ نہیں کہا کہ میں پوچھ کر آتا ہوں، بلکہ خود اس نے اپنا آپ کو کہا، میں تم کو بتاؤں گا، میں تم کو بتاتا ہوں، یعنی اپنے آپ کو اس نے بڑا خیال کیا۔ یہی ہوتا ہے یہ ہمارے سسٹم میں، عدالتوں میں، یا بڑے بڑے عہدوں میں جو چھوٹے لوگ ہوتے ہیں وہاں رہتے ہیں، وہ اپنا سارا کریڈٹ خود لیتے ہیں کہ میں یہ سارا کام کرتا ہوں، حالانکہ کرنے والے کوئی اور ہوتے ہیں۔ کہتا ہے میں تم کو اس کی خواب کی تعبیر بتاؤں گا، فارسلون، تم مجھے بھیج دو۔ اب یہ نہیں کہ چاہیے تو یہ تھا کہ یہاں کہتا کہ اس کی تعبیر یہ ہے، یہ نہیں، کہتا میں آپ کو بتاؤں گا، مجھے ذرا بھیجو، یعنی باہر بھیجو یا کہیں بھیجو، بس مجھے الگ کر دو۔ جب الگ کیا تو فوری وہ جیل میں آیا، آ کر کہتا ہے، یوسف، اے یوسف، ایھا الصدیق، اے بہت ہی نہایت سچے دوست، افتنا، اے نہایت سچے، افتنا، مجھے یعنی تعبیر بتاؤ، مجھے فتویٰ دو، فی 7 بقرات سمان یاکلہن 7 عجاف، ان 7 موٹی گائیوں کے بارے میں جن کو پتلی دبلی پتلی کھا رہی ہیں، ان کے بارے میں بتاؤ، و7 سنبلات خضر، اور 7 سٹے سبز ہیں،
و اخری یابسات اور دوسرے خشک، ان کے بارے میں بتا دو۔ لعلی ارجع الی الناس، تاکہ میں، یعنی لعلی شاید کہ میں، تاکہ میں لوٹوں الی الناس لوگوں کی طرف، لعلہم یعلمون تاکہ وہ بھی جان لیں، تاکہ وہ جان لیں، میں ان کو بتاؤں، تم مجھے بتا دو۔ یہاں نہیں بتایا بالکل۔ اور عجیب بات ہے، یہ بندہ آیا ہے، بھاگا بھاگا آیا ہے، یوسف علیہ السلام کے پاس آیا ہے، آ کر یہ بھی نہیں کہا سوری معذرت، کتنے سالوں کے بعد مجھے یاد نہیں رہا، شیطان نے بلا دیا، چلو میں معذرت کرتا ہوں، یہ بھی نہیں کہا۔ اس نے ڈائریکٹ خواب کے بارے میں پوچھا، اور ادھر بادشاہوں سے اپنا نمبر لینا چاہتا ہے، یعنی کریڈٹ لینا چاہتا ہے، اور یوسف علیہ السلام کے آ کر معذرت بھی اس نے نہیں کی کہ میں اتنے سارے بولا رہا، بس اپنی واہ واہ چاہتا ہے۔ اچھا، یوسف علیہ السلام نے پھر اعتراض نہیں کیا کہ یار تو کیسا بندہ ہے، میرے ساتھ اتنے سال رہا، میری دوستی تھی، میں نے تم کو خواب کی تعبیر بھی بتائی تھی، تم کو آسانی کے لیے تم کو خواب کی تعبیر بتا دی تھی، میں نے تیرے ساتھ احسان بڑے کیے ہیں، اور اب تو نے ایسے اتنے سال کیوں میری بات نہیں کی۔ بس ڈائریکٹ یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتا دی۔ فرمایا تزرعون، تم اگاؤ گے، یعنی اگاؤ گے، یہ حالانکہ یہ مضارع ہے، پریزنٹ فیوچر ہے، لیکن اس کو اصل میں ہوتا ہے یہ امر، حکم کے معنی میں ہوتا ہے، تو حکم کے جب سختی کرنی ہو، تاکید کرنی ہو، تو اس کو فعل مضارع میں پریزنٹ فیوچر میں لے کر آتے ہیں۔ اس کا معنی ہے تم اگاؤ، تم اگاؤ گے یا تم اگاؤ 7 سال لگاتار، خوب اگاؤ 7 سال لگاتار۔ فما حصدتم، پس جو تم کاٹو، یعنی جب وہ تیار ہو جائے، پس جو تم کاٹو، ابھی 7 سال خوب اگاؤ، کاٹو، فذروہ، پس اس کو چھوڑ دو، فی سنبلہ، اس کا معنی اس کے کھوشوں میں، یعنی کھوشہ ہوتا ہے جو اوپر اس کا کور ہوتا ہے، پردہ ہوتا ہے، اس میں رہنے دو، سٹے کے اندر ہی رہنے دو، اس کو الگ نہ کرو۔ الا قلیلا مما تاکلون، مگر تھوڑا سا جو تم اس میں سے جو تم کھاؤ گے، جو تم کھا لو اتنا بس نکال لیا کرو۔ 7 سال خوب محنت کرو، ساری بالیاں اور سارے سٹے سمیت اس کو جمع کر لو، صرف تھوڑا تھوڑا نکالتے رہو، جو تم نے کھانا ہوتا ہے باقی سارے جمع کر لو۔ ظاہر ہے تم خود بھی کھاؤ گے، اور جو تمہارے اوپر کھوشے ہیں، جس کو ہم پرالی کہتے ہیں، پرالی بنے گی، یا جس کو بوس کہتے ہیں، توڑی جس کو کہتے ہیں، وہ بنے گی، تو وہ تمہارے جانور وغیرہ کھا لیا کریں گے۔ یہ مطلب تفسیر ہے۔ یوسف علیہ السلام نے بس یہی کہا جو تم کھانا اتنا بس اس کو صاف کر لیا کرو۔ ثم یاتی، پھر آئیں گے، من بعد ذالک، اس کے بعد، سبع شداد، سخت 7 سال آئیں گے، سخت 7 ظاہر سال ہی آئیں گے، یاکلن، وہ 7 سال کھا جائیں گے، ما قدمتم لہن، جو تم نے ان کے لیے پہلے رکھا ہوا تھا۔ یعنی اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ تم ان 7 سالوں میں تم کھاؤ گے، لیکن یہ عربی سٹائل ہے کہ وہ 7 سال اس گندم کو کھا جائیں گے، ان 7 سالوں میں تم کھا جاؤ گے، لیکن معنی کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ایک بستی تباہ ہو گئی، حالانکہ بستی والے تباہ ہو گئے، بستی کے لوگوں کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں بستی، پوری کی پوری بستی، اس طرح کہتے ہیں کہ وہ 7 سال کھا جائیں گے، تم ان سالوں میں کھاؤ گے، تم نے پہلے رکھا ہوا تھا۔ الا قلیلا مما تحسنون، مگر تھوڑا سا ہی جو تم پھر جمع کر لو، پھر تم محفوظ کرو گے، محفوظ کر لو، یعنی کچھ محفوظ کر لینا۔ وہ کیوں؟ وہ تم نے آگے ان 7 سالوں کے بعد دوبارہ پھر تم نے ان کو بیجنا بھی ہے، ان کو بونا بھی ہے، کاشت بھی کرنا ہے، کچھ بیج رکھ لینا، محفوظ کر لینا۔ ان اگلے 7 سالوں میں 7 اور 7 14 سال ہو گئے، 7 سال یعنی خوب چیزیں اگیں گی، اور 7 سال پھر پریشانی ہوگی، تو ان 7 سالوں میں تم بچی ہوئی چیزیں کھا لینا، اور پھر ان میں سے کچھ پھر بچا لینا، تاکہ تم نے آگے پھر اس کو کاشت بھی کرنا ہے۔ ثم یاتی من بعد ذالک، اس کے بعد پھر ایک سال آئے گا، عام ہونے کا اور سال آئے گا، یہ وہ سال ہے، یہ 15واں سال ہے، فی اس میں یغاث الناس، لوگوں کی مدد کی جائے گی، لوگ مدد کیے جائیں گے، یعنی یا اس کا معنی ہے لوگوں پر بارش برسائی جائے گی، تو بارش ہوگی، خوب ہوگی، ظاہر ہے بارش ہی ہوگی، قحط سالی ختم ہو جائے گی۔ وفیہ یعصرون، اور اس میں وہ نچوڑیں گے، کیا نچوڑیں گے؟ ظاہر ہے فصل خوب ہوگی، ہر چیز لوگوں کی مدد کی جائے گی، بارش آئے گی تو لوگ نچوڑیں گے، اپنے تیل نکالیں گے، سرسوں کا، زیتون کا تیل نکالیں گے، اس طرح انگور کا رس نکالیں گے، لیمو نکالیں گے، اور حتیٰ کہ وہ جانور خوب چارہ ہوگا، جانوروں کو خوب دودھ دوئیں گے، یہ بھی نچوڑنے کے معنی میں ہیں۔